میں ہوں معز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ اور اس ٹرائل کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف ہمارے پاس رائٹ ٹو اپیل موجود ہے۔ قانون میں گنجائش ہے کہ اس پہ اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے مشترکہ رائے سے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپیل فائل نہیں کی جائے گی۔ ویلکم ٹو اے اسپیشل ایڈیشن آف ایجنڈا 360۔ جب بھی شیخ رشید احمد صاحب ہمارے اسٹوڈیو آتے ہیں تو ہم اسے ایک اسپیشل ایڈیشن کیا ہی دیتے ہیں۔ شیخ صاحب، ایک تو ویری وارم ویلکم، آپ جب بھی میں نے کہا ہمارے اسٹوڈیو آتے ہیں تو ایک اسپیشل ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال سر کراچی سے شروع کروں گا کیونکہ آپ کراچی تشریف لائیں۔ سر، بہت زیادہ میرے خیال سے ایک والیٹائل ایشو کچھ عرصے بعد کراچی میں بھی اٹھا ہے، جہاں پہ ہر دن ہی کوئی نہ کوئی والیٹائل ایشو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر یہ آگے تک جاتا ہے تو اس کے ریپریکشنز، کانسیکوینسز، نتائج اتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، خانہ جنگی تک ہو سکتے ہیں، اور اس پہ تبصرہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ انہیں بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ بات آگے جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پلوائے ہے۔ ایم کیو ایم نے ایک اپنی فرنج کو کچھ جو ہے ہوا دی ہے اور وہ یہ چاکنگ کر رہے ہیں، اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں کہ کل کو ایم کیو ایم کو یہ کہنے کو مل جائے کہ یہ ان کو ہم قابو کر لیں گے، ہماری آپ پولیٹیکل ڈیمانڈز مانیں۔ یہ بہرحال ایک خیاسہ رائے ہے، اس کا کوئی پروف تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس مہاجر صوبے تحریک کو پاکستان کی سیاست کے اس وقت، اس نہج کس طرح دیکھتے ہیں؟ سیاسی طور پہ کس طرح انالائز کرتے ہیں؟ یہ ایک جینوئن بات ہے یا ایک پولیٹیکل پلوائے ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات میں کہوں گا کہ جس کو کوئی اون نہ کر رہا ہو اس پر تبصرہ کرنا بھی میرا خیال ہے کہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ یہ چاکنگ ہوئی ہے، لوگوں نے دیواریں بھری ہیں، لوگوں نے نقشے بنائے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناح پور جنرل اسلم بیگ کا آج بیان لگا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے تھیسز پڑھے ہیں جو پروموشن ہونے سے پہلے جن کو سبجیکٹ ملتا ہے کراچی، دی فینٹم آف کراچی، دی فیوچر آف کراچی، جی ہاؤ کراچی ول پلے از رول، اینڈ خانہ جنگی پہ ختم کیا بہت سارے لوگوں نے، سول وار پہ ختم کیا۔ بٹوین سندھی مہاجر پٹھان، ایم کیو ایم، کراچی، ایوری تھنگ ان کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے طالبان، آئی ایس آئی، ایوری تھنگ ان کراچی از اویلیبل، سب کچھ یہ سپر مارکیٹ ہے کراچی۔ دیکھیں سر، جمعہ بازار ہے۔ میں پارلیمانی زبان استعمال کر رہا ہوں، وہ پارلیمنٹ سے دور ہوں، اور سنڈے مارکیٹ، آپ عوامی آدمی ہیں، پارلیمانی زبان کراچی میں جو ہے نا زبان کا بڑا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ بعد میں لوگ فون کرتے ہیں آپ کاف بھی کرینے سے نہیں ادا کرتے، سو اس سے بہتر ہے کہ جو بات ہو سکتی ہے۔ سو ان مائی اوپینین کراچی ایم کیو ایم جو ہے، واٹ از دا فیس بیہائنڈ دا کیس جس طرح آپ کہتے ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں، لوگ ایک بہت عرصے سے اقتدار میں ہیں، بہت عرصے سے اقتدار میں ہیں، اور اب کراچی کے لوگ سڑکوں سے، پلوں سے، پانی سے، نلکے سے، نالی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، یا فوڈ مارکیٹ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ سو ان کے بھی تھنک ٹینک سوچتے رہتے ہیں، ساری رات یہ جاگتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن اس بات کے لیے یہ کہنا کہ ان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے یا کوئی بہت بڑی ان کی، میرا نہیں خیال۔ اور یہ مسئلہ شاید ممکن ہے دوسرے صوبوں کا بھی راستہ روک دے، صوبوں کا مسئلہ حساس ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہوا دی جا رہی اس بات کو کہ شاید سرائیکی صوبہ کو روکنے کا یہ اچھا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سرائیکی صوبہ کے لیے تو ایک مخصوص لوگوں کا گروہ ہے، اور اس میں پرائم منسٹر کی ذاتی دلچسپی۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا جس کا خاندان کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے، پہلے کسی کے بیٹے پر تھی، کسی کے کسی اور پر تھی، یہ واحد خاندان پاکستان کی تاریخ میں آیا۔ آپ کراچی سے اپنے فیورٹ ٹاپک پہ چلے گئے جی۔ سو اس میں سر ان ہاتھ جو ہے کرپشن کی سر کڑھائی میں ہے، اور اب مسئلہ، اب اگر آپ صرف کراچی تک محدود رہنا چاہتے ہیں، دیکھیں کراچی کو ایم کیو ایم کی پولیٹیکل پوزیشن کم نہیں ہو سکتی، لیٹس بی آنسٹ۔ 2 سیٹیں کم ہوئی، 3 کم ہوئی، 4 کم ہو گئی، 4 تو پھر بھی کوئی، میرا مطلب ہے وہ اپنا حصہ لینا جانتے ہیں۔ ٹھیک،
یہ کہنا کہ وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنا عقل مندی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ تو سارے ہیں, اے این پی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کیا اے این پی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کراچی میں انہوں نے بھرپور طرح سے ہے. ٹھیک ہے, مے بی جتنی اے این پی امریکہ کے کہے میں ہے, شاید پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی امریکہ کے کہے میں اتنی نہیں ہے جتنی اے این پی ان کی دم چھلا بنی ہوئی ہے. سو پاکستان کا سیاستدان بھی اس نے کئی ماسک پہنے ہوئے, ایک کو اتارتا ہے پیچھے کر دیتا ہے, جیسے آپ کلپ چلاتے ہیں پھر اس کو پیچھے کر دیتا ہے. سو دے آر مینی فیس آن اے ون فیس. معذرت کے ساتھ کراچی بھی اب مسائل زدہ شہر ہے, لیکن کراچی کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ اگر کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو وہ تورخم تک. اور میڈیا, پاکستان کا ایکٹیو میڈیا, میں دنیا کے کسی میڈیا کو پاکستان کے مقابلے پہ نہیں دیکھتا. امریکہ جا کے ٹی وی لگاؤ 20-22 چینل ختم ہو جاتے ہیں, برٹش جا کے لگاؤ 18-20 پہ چینل ختم ہو جاتے ہیں. وہاں آپ نہیں آتے نا ٹی وی پہ؟ نو, میں اپنا کبھی پروگرام نہیں دیکھتا. نہیں تو اسی لیے تو وہاں کم ہے چینل, یہاں تو آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 80 کھولے. لیکن میں کسی کو نہیں کہتا, یہ میں نے آپ کو اکوموڈیٹ کیا, آپ نے مجھے نہیں کیا, یہ میں نے جاری کیے ہیں لیسنس, رائٹ. کراس میڈیا کے لیسنس اب یہ بھول جاتے ہیں نا قوم کو. آپ اس قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے. آپ بھی کراچی پہ آئے تو آپ کو خانہ جنگی کا ڈر ہے؟ یہ جینوئن فیئر ہے؟ آئی ایم sure as eggs are eggs کہ as sure as eggs are eggs, as sure as eggs are eggs, کیونکہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اسٹرانگیسٹ ملیٹنٹ ونگ جو ہیں وہ کراچی میں. شیخ صاحب اس کے اندر تھوڑی سی لیوریج نہیں آ جاتی کہ یہ پھر جو the powers that be وہ اجازت دیتے ہیں اس کو ہونے کی, سیاستدانوں کو تھوڑا کام کرنے دیتے ہیں, لہٰذا یہ سب بنتے ہیں, اور جب سول وار کی خانہ جنگی کی واقعی میں فضا اگر قائم ہوتی ہے تو پھر سے our establishment will kick in اور ایک چھڑی چلے گی یا فوج. لیکن اب بار بار اسٹیبلشمنٹ کتنی دفعہ آئے گی؟ اسٹیبلشمنٹ بھی, میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے کام کر کے دیکھ لیے. کبھی ان کی بوریاں برآمد ہوئی, کون سی گراؤنڈ تھی, کبھی دوسروں کی برآمد ہوئی. بٹ دی ہارڈ فیکٹ از کہ سی پورٹ کا جو شہر ہے اور لوگوں کے مسائل اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ دوسرے معاملات ہیں, لیکن اس میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کراچی میں کوئی ایک آدمی پولیٹیکلی, ایم کیو ایم یس ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرینگتھ ضرور ہوگی. یہ جو ملیٹنٹ ونگ ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ یہ کیا ہوا لیاری میں, کہ ایک دن بندہ سمجھتا ہے کہ نو آئی ایم دی باس. یہ سب لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا یار بس کرو, کندھے پہ ہم نے گن اٹھانی ہے, گولی ہم نے کھانی ہے اور مارنی ہے, اور حالات وہاں بگڑ گئے. سر لیکن ایک جو چیز مجھے تھوڑی ہوپ دیتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پی پی پی, ایم کیو ایم اور اے این پی ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل دھارے کا حصہ اگر نہیں رہیں گے تو ان کی سیاست نہیں رہ سکتی. یہ طالبان آئی ایس آئی یا سی آئی اے نہیں ہے, یہ موساد نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ونگ ضرور ہوں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لگام یہ ایک جگہ پہ آ کے نہیں دیں گے تو سیاست ان کی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں سیاست ان کی ختم نہیں ہونے اب جا رہی. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اے این پی مچ ان کراچی. ان کی مطلب ایک لگام تو ایک سیاسی پارٹی پہ ہوتی ہے نا کہ کسی نہ کسی دھارے میں تو. سیاسی پارٹی میں بعض اوقات ملیٹنٹ ونگ کے ہیڈ جو ہیں ان کی سیز زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ دس از مائی انالیسس اینڈ انفارمیشن آلسو, صحیح ہے کہ اگر ایک سیاسی آدمی کو ملیٹنٹ ونگ کا انچارج جو ہے, جو بھی ہے اے بی سی, وہ فون کرتا ہے کہ نو دس از ناٹ پاسبل, لیکن اب وہ he'll say sorry. So political decision right, but political decision کی implementation جب militant wing سے ہوتی ہے پاکستان میں, معذرت کے ساتھ وہ گروپ زیادہ سٹرونگ اور زیادہ افیکٹو ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی اور ملیٹنٹ ونگ ہے. جس طرح پاکستان کی سیاست میں ملٹری طاقتور رہی ہے, اسی طرح پاکستان کی سیاسی پارٹیز میں بھی مائٹ از رائٹ چلتا ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں چلتی. تو یہ ایکچولی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں کیا؟ یہ گینگ آف 6 اور 7, گینگ آف 5 ٹو گینگ آف 7, ان کی اولاد مستقبل کے جانشین ہیں. آپ اپنے دوست یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف. نو, اس کے بیٹے نے تو ابھی ایف-ڈین کا مال کی کیس لگا ہوا ہے. آئی ایم سیئنگ آل دی پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان, all the political parties are Pakistan. یہ خانہ جنگی all the religious party of Pakistan. Civil war in Karachi, خدا نہ کرے, will look like what? Like are you talking ANP fighting MQM, MQM fighting PPP? یہ کیا ہو, کیا نظر کیا ہے؟ دیکھیں جب کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ جو نہیں ہونے چاہیے, کرائے جائیں گے, یا یہ ان کی ڈائنامکس کی وجہ سے یہ خود بھی بڑے اسمارٹ ہیں. میرا مطلب ہے, منور ظریف کی ایک فلم تھی, وہ کہتا ہے استاد جی میں ماروں گرنیڈ
وہ کہتا نہیں 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 تھانہ ہے. وہ پھر تھانہ, اس نے کہا تھا کیوں تم مجھ سے پوچھ رہا ہے, پنجابی کا محاورہ ہے. اس نے مجھے کہا مجھے آنکھیں لگنے کا شوق ہے, مجھے کوئی کہے تو میرے اندر خارش پیدا ہوتی ہے کہ میں ماروں گرنیڈ. سو ہمیں یہ کہنا کہ ہمیں کوئی کہے, ہمیں ہمارے شیخ صاحب ایک فیکٹر آپ جو مس کر رہے ہیں یہ کراچی والی چیز میں جس پہ ابھی تک بات نہیں کی, وہ یہ سندھی نیشنلسٹ والی چیز ہے, یا یہ پی ایم ایل نون کا جو سندھی نیشنلسٹ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھیں آپ یہاں سندھی نیشنلسٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی نے, آپ ان کی سیاست کے بارے میں آپ نے تجزیہ نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں سندھی نیشنلسٹ جو ہیں سندھ میں جو مرضی ہو جائے, سندھی نیشنلسٹ کا ایک مقام ہے. ایم کیو ایم نے جو ہے وہ نہ سندھی نیشنلسٹ کا دل جیت سکی ہے, اور بعض ایسے واقعات ہوئے کہ دوسرے لوگوں کا کوشش کے باوجود دل نہیں جیت سکی. یہ ان کا کام ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, ورنہ یہ ایک مڈل کلاس پارٹی تھی, یہ مسائل پہ بات کرنے والی پارٹی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ 3 روپے پٹرول بڑھا تو یہ کیبنٹ سے باہر ہو گئے, 9 روپے پٹرول بڑھا تو یہ اندر ہو گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے, نواز شریف صاحب کی کیا سیاست ہے یہ سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ مل کے؟ پتہ نہیں مجھے ان کی یہ سیاست نہیں سمجھ آئی, ہو از ہز ایڈوائزر. میرا نہیں خیال کہ ممتاز بھٹو اور دوسرے لوگوں کے شامل ہونے سے ان کو کوئی فائدہ آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب نے بھٹو صاحب سے یہ نہیں سیکھا کہ جب آپ کو سیاست کہیں بنانی ہوتی ہے اور آپ وہاں سے نہیں ہوتے, یا اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کو جا کے گلی گلی محلہ محلہ گاؤں گاؤں چارپائیوں پہ بیٹھ کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے جو ہے جا کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے, ان کو جیتنا ہوتا ہے. اگر آپ وہاں کے وڈیرے کو ہی آپ نے پک کر کے اپنا کینڈیڈیٹ بنانا ہے تو اس سے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنتی. اگلے الیکشن میں آپ کو پھر ایک بندہ ہی پک کرنا پڑے گا. یہ آپ کا امتحان ہے کہ کیا یہ کالا کیمرہ لوگوں کی ذہنی تخلیقی اور فکری سوچوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکا ہے کہ وہ ڈگے کے ڈگے ہیں. دس از یور ٹیسٹ کہ یہ 8 سے 10 بجے جو آپ نے نرگسی پروگرام لگائے ہوئے ہیں, اس کا کیا لوگ سیریسلی لے رہے ہیں کہ ذہنی تماش بینی کا ٹائم ہے یہ, کہ کیونکہ ہر شریف آدمی اکانومی کے ہاتھوں تنگ آ کے, بجلی کے ہاتھوں تنگ ہو کے رائٹ ٹائم پہ گھر آ رہا ہے, پہلے دیر سے آتا تھا. تو جو آدمی رائٹ ٹائم پہ گھر آ رہا ہے اس کے پاس 8 بجے اور 10 بجے تک آپ لوگ ہیں, یا 11 بجے تک آپ لوگ ہیں. سو کیا اس کی فکری سوچیں اتنی اجاگر ہو رہی ہے وہ کہہ کہ یار ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ہر روز اتوار نہیں ہے, آج میرا سموار ہے, I'll go ahead, I'll decide what to do. سندھ کی سیاست میں نہ چلے گا بے نظیر شہید کارڈ چلے گا, نہ وطن کارڈ چلے گا, نہ سیلاب کارڈ چلے گا. اصل کام جو ہے کیا وہ لوگ دیکھیں اس ملک میں جس کے پاس گن نہیں ہے اس کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے. مہاجر کارڈ چلے گا. دیکھیں مہاجروں کا جو علاقہ ہے, آپ اگر صوبے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی کوئی اون نہیں کر رہا. کارڈ مہاجر کارڈ, دیکھیں مہاجر جو مرضی آپ کر لیں, ان دی اینڈ وہ مہاجر کو ووٹ ڈال رہا ہے, وہ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈال رہا ہے, اور ایم کیو ایم کو کوئی دوسری ایم کیو ایم کی قوت خطرہ پیدا کر سکتی ہے, کوئی پنجابی طاقت یا پٹھان طاقت. درست ہے بات, تو یہ پھر کیا ضرورت ہے ایم کیو ایم کو کہ وہ اس طرح کی مہاجر صوبے کی بات کر کے نیشنل سٹیج پہ جو ہے وہ 15 انچ کے ٹی وی پہ آ جائیں جس طرح آپ کہہ چکے ہیں. دیکھیں وہ ٹیلر چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سیریس پکا راگ گانے کا ابھی ان کا ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں. آپ ان کو مجبور نہ کریں, آپ ان کو مجبور نہ کریں. میرا خیال ہے یہ انہوں نے ٹیلر چلایا ہوگا, اگر چلایا ہوگا, کیونکہ وہ اون نہیں کر رہے ہیں اس لیے. وہ تو کمپلیٹ ڈینائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈینائی کر رہے ہیں ایکسیپٹ دیئر ڈینائل. دیکھیں ایک آدمی خود سٹینڈ نہیں کر رہا تو ہم اس کو کہیں گے نہیں یار ہے یہ ہے, نو سے اوکے دس از گڈ, دس از انف کہ وہ اس کو ڈینائل کر رہے ہیں. لیکن یہ بالکل اسی رویے کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ پی ایم ایل نون کو بلیم کر رہی ہے اس کے لیے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں ایک اندر سے تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ کو انہوں نے, سپریم کورٹ کو اسپیکر نے کہا ہے آئی ایم مور دین 17 ججز. اس ملک میں 7 ججز, یا ان کے پیچھے سارے ججز ہی کھڑے ہیں نا. لائبلس سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا کہ آئی ایم مور دین 7 ججز. ایک سیکنڈ, فیصلہ بولتا ہے. شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں جو کہ کلیئرلی کہتا ہے کہ وزیر اعظم کنوکٹ ہو چکے ہیں, اور آئین کی موجودگی میں جو آرٹیکل 63 میں کہتا ہے کہ جو کنوکٹڈ آدمی ہے اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کی, ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اگر اسپیکر صاحبہ سمجھتی ہیں کہ سوال ہی نہیں اٹھائے ان کے ڈسکوالیفیکیشن کا, تو کیا وہ اپیل میں بیٹھی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ چارج جو ہے وہ فریم غلط ہوا تھا یا الگ ہوا تھا اور فیصلہ الگ آیا ہے؟ ان کو صرف یہ دیکھنا تھا کہ اگر آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ کنوکٹڈ آدمی نہیں ہو سکتا اور ججمنٹ کہہ رہی ہے وہ کنوکٹڈ ہیں,
تو سوال تو اٹھتا ہے نا الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے. یہ سٹانس ہے کہ ججز نے سارے جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ یہ لائکلی آؤٹ کم ہے, یعنی کہ تھوڑا سا چوائس. دیکھیں پیپلز پارٹی کسی چیز کو مان رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جاؤ جو کچھ کرنا ہے. یہ بدماش گروہ ہے, قبضہ گروپ ہے. لیکن شیخ صاحب دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں, دیکھیں میری بات سنا بھی نہیں, بریک پہ جانا. چلیں بریک پہ نہیں. راجہ پرویز اشرف کو سپریم کورٹ نے لکھا, اس نے کہا اس کو زیادہ بجٹ دو, اس کو آئی ٹی میں بھیج دو. دیکھیں آپ ان کا ایکٹ, ان کی باڈی لینگویج پڑھیں. بالکل بالکل. آتف کیانی کو جناب نے 19 بلین سے میٹرک فیل کو لگایا, انہوں نے کہا اس کے نعرے لگاؤ, اس کو دو. اور انہوں نے او جی ڈی سے کہ اس کو کہا کہ جناب علی اتنا بلین اس کو اور دو اس کو. سر مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک آدمی کہتا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے کوا کالا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں سفید ہوتا ہے, جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے, میرے پاس ہی ہے, سفید ہے میرا ہے. سر پریشانی کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز اس کے ہوں گے بھی کہ نہیں, کیونکہ اگر پولیٹیکل مجھے بتائیں اس اسمبلی سے جس میں کہ سب لوگ گگو گھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگلے الیکشن میں جب یہ ووٹ لینے جائیں گے, یہ ایک فیکٹر ہوگا لوگوں کے ذہن میں پنجاب میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ جو ماسٹر سٹروک پلیئر ہے, جو دادا استاد ہے, جو سیاست کا اس کا پریزیڈنٹ پاکستان, جو یہ ساری چالیں لگا رہا ہے, جس نے یہ ساری تاش پھینٹی ہے اور بانٹی ہے, اس کے نزدیک جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہی حالات رہیں اور اسی قسم کے لوگ رہیں اور یہی ایشو رہیں, اگر کوئی ایشو ایونٹ ایسا پیدا ہو جائے جو سب چیز کو ڈاؤن کر دے, وہ علیحدہ بات ہے. ان کے نزدیک تو وہ مطمئن بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر ساڑھی باری کر لو جو کچھ کرنا ہے, اسی ہے زرداری. اگلی باری پھر زرداری. ایک بریک کی طرف جائیں گے تو کیا واقعی اگلی باری پھر زرداری ہوگا؟ زرداری صاحب نے جو شطرنج اور تاش جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں پھیلائی ہے, لگتا تو یہی ہے اس وقت کے سب لوگوں کو ٹرمپ کیا ہوا ہے انہوں نے. بہرحال یہ سپریم کورٹ کی نافرمانی کے کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے, کم سے کم الیکشن کے وقت کوئی یہ سوچے گا کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے جس نے سپریم کورٹ کی نہیں سنی. اس پہ بات کریں گے, نیٹو سپلائز کے پھر کھلنے کی بات کریں گے اور کراچی کی بات کو بھی ریپ اپ کریں گے شیخ رشید احمد کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے آج مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں, اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہاجر صوبے کی, اور اینڈ کیا تھا اس بات پہ کہ اگلی باری پھر زرداری صاحب کی, حالانکہ آپ نے ان کو پہلے 1 مہینہ دیا تھا سر, پھر 11 مہینے دیے تھے, پھر 18, پھر میں تو چاہتا ہوں صبح آپ کی خبر ہو گئی چلے گئے, 3 جا نہیں رہے 4 سال. میری تو دیکھیں نا, اس اگر اپوزیشن, یہ آپ کو اپوزیشن میں خبر دے دوں کہ وہ سونے سے پہلے سنا ہے کہ 111 ملاتے ہیں انٹرکام اپنا, فرت اللہ بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید ابھی بھی کہہ رہا ہے میں کل جا رہا ہوں, جب وہ سنتے ہیں ہاں تو آرام سے سوتے ہیں پھر کہ اب تو میں چلا گیا. یہ پریڈکشن جو شیخ صاحب کی ہے نا پچھلے 4 سال سے آپ کہہ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. دیکھیں میری خواہش خبر نہیں بن رہی تو میں کیا کروں؟ نہیں, خواہش ہمیشہ خبر بنتی ہے. میں نے ساری دنیا کو ناراض کر لیا. سپریم کورٹ کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ جا کے وہاں کہتے ہیں کہ میں ترازو پہ ٹکر ماروں. میں نے کہا جی میں کیا کروں, میں ترازو کو ہی ٹکر مار سکتا ہوں نا, جو میری بساط ہے میں وہی کر سکتا ہوں نا. میں قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لے سکتا. میرے ساتھ تو کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے. میں تو جب حملہ بھی ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں یہ خود ہی چلے جائیں تو اچھا ہے, یہ نہ ہو کہ میں میری ڈیفرنٹ ایک اپروچ ہے. میری ڈیزائر ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ اس ملک سے چلے جائیں. آپ یہ کرپٹ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, فوج کو آپ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. اب میں کیا کروں جب میں کہہ رہا ہوں, اب آپ دیکھیں آج سارے اخبار نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 6 میرے خلاف لگایا جائے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ستو پیے ہوئے ہیں, یعنی میں ہی ملا ہوں. پہلی دفعہ شیخ صاحب نے کچھ کہنا شروع کیا ویسے, یہ بات پہلی دفعہ کچھ یہ انڈائریکٹلی آپ گڈ. دیکھیں شیخ صاحب, آپ سیاست کے جو اوپر کھڑے ہوئے جو سیاسی علم بردار ہیں, آپ ان کے بارے میں تو بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن سر نیچے ساتھ سائڈ آگے پیچھے بھی تو اسی طرح کے لوگ ہیں. اگر اگلی باری پھر زرداری صاحب کی لگنی ہے اور آپ جو اتنے سالوں سے کعبے کے بت خانے میں لوگ جو گئے اور جب بتوں کی گردنیں اڑائی تو سارے بتوں کی گردنیں چھوٹے چھوٹوں کی اڑا کے انہوں نے کلاڑا بڑے گردن میں ڈال دیا. انہوں نے کیوں, اس نے کہا یہی تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا. دا ریزن از, دیکھیں میں تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, میں تو لوگوں کے لیے, میں عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ ہے کیا یہ لوگ یہی ڈیولپمنٹ کا. دیکھیں نا کل جو میٹنگز ہو رہی ہیں یہ 2 بجٹ لا رہے ہیں, ایک بجٹ عوام کو پھنسانے کے لیے اور دوسرا بجٹ ایسا جس پہ کوئی کام ہی نہ ہو سکے. دیکھیں ابھی تو ایک قسط دی ہے 400 ملین کی, تو یہ حال ہو گیا. جب 4 بلین دینے پڑے, ابھی تو 94-95 پہ چلا گیا, تو کیا بنے گا؟ ہم نے پے کرنا ہے نا, ہم نے مار کھانی. ٹیکس ہم دیتے نہیں شیخ صاحب, یہی تو ہوگا, مار بھی نہ کھائیں, ٹیکس بھی نہ دیں, مزے بھی اڑائیں اور بس. جنہوں نے ٹیکس دینا ہے نا وہ نہیں دیتے. جو غریب آدمی ہے دودھ کے ڈبے سے لے کے سگریٹ کے پیکٹ تک وہ ٹیکس دے رہا ہے, بجلی کے بل تک. لیکن جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے شیخ صاحب وہ صرف سیاستدان نہیں ہے,
وہ اس پورے اس ملک میں جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو سیاستدان کی سپورٹ حاصل ہے, اس کے داستانے جو ہیں اس نے پہنے ہوئے ہیں, وہ چندہ دیتا ہے سیاسی پارٹیوں کو. یہ بڑے بے ایمان ہیں, یہ ان پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں تاکہ کل ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آج کیوں کسٹم ہاؤس کے ان جگہ پہ آگ لگتی ہے جہاں صرف ریکارڈ ہوگا, اور بھی بڑے وہاں منزلیں ہیں. پاکستان میں جب آگ لگے گی کسی کرپٹ ڈپارٹمنٹ کے, اس ڈپارٹمنٹ کے فلور پہ آگ لگے گی. کراچی میں بلڈنگ ہے پورٹ سے پی این ایس سی کی ہے, میرے خیال سے وہ 3 دفعہ جل چکی ہے, اسی جگہ جلتی ہوگی, جل جاتی ہے. وہ کہیں گے جی ریکارڈ ہی نہیں. سو توبہ. پنڈی جلسہ عمران خان صاحب کل, آپ ویلکم کرتے ہیں, آپ کا بات ہے, شہر. بالکل ویلکم کرتا ہوں. آپ جا رہے ہیں جلسے میں؟ نہیں میں نہیں جا رہا, میں کراچی میں ہوں, کل جلسہ کر رہا ہوں دفاع پاکستان کا یہاں پہ. اچھی بات ہے عمران خان نیٹو صاحب. سپلائی کے حوالے سے نیٹو سپلائی یہ بحال کرنے جا رہے ہیں, مجھے ذرا برابر شک نہیں. آپ بتائیں کیا کریں وہ لوگ, نیٹو سپلائی کے بارے میں کیا کریں وہ؟ نیٹو سپلائی کے بارے میں بات کریں, یہ سارے ملک میں خانہ جنگی کی بھیڑ چڑھا دیں, یہ سارے ملک کو. آپ دیکھیں, آپ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں ان کی اوقات یہ کہتے تھے ہم نے بیچ دیے, پیسے کھائیں. 5,000 روپے کنٹینر کی بجائے, $5,000 کی بجائے یہ 2,250 پہ آ جائیں گے. یہ کنٹینر ود ان سپلائی میری جہاں تک خیال ہے یہ 10 to 15 days, کیونکہ دینی مدرسوں میں چھٹی ہو جانی ہے. لیٹ می فنش. دینی مدرسوں میں چھٹی 8-9 دنوں میں ہو جانی ہے, شوال کے آگے یعنی 3 مہینوں میں چھٹی ہو جانی ہے دینی مدرسوں میں, 3 مہینے کے لیے. ریلیاں نہیں ہوں گی, ان کو ایکسٹرا مارک نہیں ملیں گے ریلی. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میرا مطلب ہے ایک سوچ جو ہے وہ دینی مدرسوں میں اس کے خلاف بہت سٹرونگ ہے. یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں نا, یہ دفاع پاکستان ٹائپس, ٹائپ نہ گئے دفاع پاکستان بی اے پارلیمانی, یہ جو شور مچاتے ہیں اور ان کے ارد گرد جو ان سے حمایت کرتے ہیں وہ بھی کہ یہ نیٹو سپلائی بند کر دیں ورنہ یہ ہو جائے گا. سر ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں اور وہ کیا کام کروانے جا رہے ہیں, اور شاید اگر پتہ بھی ہے تو وہ پھر صرف وہ آگ لگانے والا کام کر رہے ہیں. یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر اسٹیٹ ہے جو کہ ایک 47 اسٹیٹس کے یونین کو ہیڈ کرتی ہے. آپ نے اپنی ساری بندوقیں, ساری توپیں, سارے الیکٹرانک جہاز, سارے F-16 ان سے خریدیں. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہمیں کوئی آدمی ریلوے کا انجن نہیں دے گا, ہمیں کوئی آدمی بوئنگ پہ, ہمارے ساری دنیا کے 20 سالوں کا اسلحہ, 40 سالوں کا اسلحہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے یا میں سیاست میں آیا ہوں, سارا مسلمانوں پہ ٹیسٹ ہوا ہے. جن کے کنوؤں کو آگ لگائی ہے وہ بھی مسلمان ہیں, جنہوں نے کنوؤں میں آگ لگائی ہے وہ بھی مسلمان ہیں. ساری مسلمانوں کی اکانومی پہ یہ لوگ قابض ہیں, اور سارے مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے کیا یہاں جو افغانستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ, ہم کیا کریں؟ ہاں جی, کیا کریں ہم اپنی اوقات میں, اپنے سائز میں, اور ہم ان لوگوں سے بہتری کے تعلق. آپ سمجھتے ہیں ہماری اوقات میں ہے کہ ہم ٹرک بند کر دیں ان کے؟ کیا ہے عامر, مجھے بتائیں, لیٹس بی, آپ اکانومسٹ ہیں بہت بڑے, 450 ملین بجٹ ایڈ ہے ان کی 10 سالوں کے. 10 سالوں میں اگر 450 ملین لکھ لیں آپ US ڈالرز, 1% بنتا. سر ایک سے علاوہ کیا ہوا ہے؟ باہر بیچتے ہیں, خریدتے ہیں, اس ملک میں انویسٹمنٹ, اس ملک کا 20 لاکھ نوجوان, آپ تو روزگار پہ آ گئے, جو 20 لاکھ نوجوان ہیں وہ کدھر جائیں؟ میں آپ کو بتاؤں آپ کی وہ بات میں 20 لاکھ نوجوان جب خانہ جنگی کا یہاں پر تاثر غلط ختم نہیں ہوگا اور پیسفل کنٹریز میں ہم شامل نہیں ہوں گے, جب تک امریکن یہاں سے. شیخ صاحب, آپ کی بات میں پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں, اور آپ اس حد تک درست کہتے ہیں, کہ ہم نے امریکہ سے جتنا پیسہ لیا ہے اس سے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے ان کا ساتھ دے کے. اس حد تک تو آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اگر آپ ساتھ ان کا نہ دیں تو وہ شاید آپ کو جو نقصان پہنچائیں وہ ان کا ساتھ دینے کے نقصان سے زیادہ ہو. کیونکہ اب ساتھ یہ دینا اور پڑھی نہ لکھی دینا سوچ ہے. آپ کو ایک ذرا سی بات پہ افغانستان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی, ایک بڑا جرگہ انہوں نے بنایا. ایک شخص نے جو کہ دین کا قاری تھا, کالا رسول, اس نے کہا بھئی اللہ کا حکم ہے کہ افو بعہد اللہ افو بعہدکم, تم وعدے پورے کرو, میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں. ہم نے اس کو پناہ دی ہے, ہم نے اس کو پناہ دی ہے, جب تک وہ خود نہ جائے ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. وہ تباہ و برباد ہو گئے. لیکن ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں تو ہم جن پہ نہیں میں نہیں یہ کہتا کہ ہم سینکشن لگوا لیں, ہم وہ کریں جو جائز ہے, ہم وہ کریں جو کہ زیادہ لیں ٹرک کے. یہ تو بکواس ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہے. یہ سارا مسئلہ پیسے کا ہے. ہاں, پیسے کا. یہ ساری فینانس منسٹری ڈیل کر رہی ہے, فارن منسٹری کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں بجٹ للے تلوں کے لیے چاہیے. ہم بجٹ امریکن امداد کے بغیر بنا سکتے. دفاع پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں, اگر کل کو یہ روٹس کھل جاتے ہیں, جو کہ اب لگ رہا ہے کسی بھی دن کھل جائیں گے,
آپ کا رد عمل کیا ہوگا, کامیاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم ریلی نکالیں گے, جلسہ جلوس ہم کر رہے ہیں, ریلی کر رہے ہیں, بس یہی کریں. میں تو کم از کم گن نہیں اٹھا سکتا, میں تو نہیں کام, میں تو امن کے مطلب دائرے. آپ ستو نہیں پیئیں گے کم سے کم؟ ہاں نہیں ستو نہیں پیئیں گے. ایک ایشو پہ میں ان کے ساتھ ہوں, باقی ایشو ان کے ہیں, میں اس پہ ان کے ساتھ ہوں, اور ان کی پروٹیسٹ میں کراچی سے لے کے لانگ مارچ میں اسلام آباد تک میں شامل ہوں گا. چلیں آپ شامل ہو جائیں گے, اور آپ کے لانگ مارچ کرنے کی وجہ سے 6-8 بسیں جل جائیں گی, 10 نہیں ہمارے سے نہیں جلیں گے, آپ ہمارے سے, بٹ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہمارے پنڈی والوں کی بس جلانا ٹریننگ نہیں ہے, پچھلے 50 سال سے ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جس تنظیم کا حصہ ہیں وہ اس کے اندر ایک تفریق سمجھی جاتی ہے, اس کے اندر فرقہ واریت سمجھی جاتی ہے, اس کی باتوں میں ایک غیر یقینی کی فضا, وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اٹس ڈیوائڈ آف سارا ریالٹی. پاکستان غیر یقینی کی صورت حال میں ہے. جج کچھ کہہ رہا ہے, قوم کچھ کہہ رہی ہے, میڈیا کچھ کہہ رہا ہے, حکومت کچھ کہہ رہی ہے, مولوی فضل الرحمان کچھ کہہ رہا ہے, سمیع الحق کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں باندھ کا کنبہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بھی فنی خرابی ہیں, ہم قوم ہی فنی خرابی کا شکار ہے کہ ہم انڈیسائسو ہیں, ہم کنفیوزڈ ہیں, بند گلی میں بند ہیں, پھر بھی اکڑے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم کہا مایا لگائی ہوئی ہے کپڑوں کو, دیکھی جائے گی جو ہوگا. میں عوامی مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, اور میں وہاں غیر حاضر رہا, پھر آپ نے پروگرام کیے, میں اس میں آیا ہوں, اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں جس دن دفاع پاکستان نے لانگ مارچ کو اناؤنس کیا میں اس میں شریک ہوں گا, اور 5 تاریخ کو کوڑا. اصل جو کرٹیسزم ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی وہ یہ ہے کہ کوئی تسلسل نہیں ہے پالیسی میں, نی جرک ریاکشن ہوتے ہیں. سلالہ میں ایک بدترین اٹیک ہوا, بہت برا ہوا, سب کچھ ہوا, ایک دم سے پالیسی بدل دی, پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, نیگوشیٹ کرتے ہیں. کیا پالیسی دیکھیں, یہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ایکچوئل کرٹیسزم. دیکھیں آپ پروگرام کریں, دیکھیں جن کے پاس پالیسی ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آتے, بلائیں حفیظ شیخ کو, آئیں اکانومی پہ بات کریں. ٹرانسپیرنسی کیا پالیسی ہے حفیظ شیخ کے پاس؟ شیخ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی ویجز پہ ہیں, کس کی ڈیلی ویجز پہ ہیں؟ سلالہ انسیڈنٹ کی ریاکشن جو ہم نے دی وہ کس کے کہنے پہ دی؟ آف کورس اس میں آرمی کی رائے شامل ہوگی. اور اب قربانی کے بکرے بن کے زرداری صاحب اگر سامنے کھڑے ہیں تو کس کے لیے کھڑے ہیں؟ زرداری صاحب قربانی کا بکرا نہیں بن رہے. زرداری صاحب دیکھیں جو تاج لگا رہے ہیں, وہ زرداری صاحب جنہوں نے قربانی دینی تھی وہ دے دی, وہ اب قربانی کی جو ثواب مل رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. شجاع پاشا صاحب قربانی کو جو قربانی کا جو ثواب مل رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور خدا نہ کرے کہ اور کوئی قربانی. شیخ صاحب شجاع پاشا صاحب نے ایک نان سیاسی رول ادا کیا, غیر سیاسی, جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو کیا ڈی جی آئی ایس آئی نان سیاسی رول کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی مسجد بھی سیاسی ہے, پاکستان کا وکیل بھی سیاسی ہے, پاکستان کا یہ جائز ہے جی جائز ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے فوجی لگیں, حالانکہ سویلین لگنا چاہیے تھا. وہ اب آپ اے این ایف میں سے کیونکہ اس کے بیٹا آ گیا ہے ایفیڈرین کیس میں, اور ایم این اے آ رہے ہیں, اور وزیروں کے لوگ آ رہے ہیں, اس لیے آپ کہیں گے کہ فوج کو نکالو ایفیڈرین میں, پھر ایسے ہی آئیں گے لگ ٹائپ کے بیوروکریٹس. میں آئی ایس آئی کی بات کر رہا ہوں, میں وہ اے این ایف کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. دیکھیں آئی ایس آئی کے بارے میں کیا بات کریں, آپ مجھ سے پوچھیں. میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی جس کو نہ الیکٹ کیا ہو, نہ اس کا کچھ پتا ہو, وہ ڈی جی بن کے ہم سب کے آپ کے الیکٹڈ لوگ جا کے میمو گیٹ میں لندن میں بیٹھ کے جو کچھ چاہتے ہوں, جو کچھ کرنا چاہتے ہوں, تو پھر کون دیکھے گا؟ سی این بی سی کے اینکر جا کے اس کا حسن, پھر آپ کہیں گے فیوریٹ سبجیکٹ پہ آ گیا. کون روکے گا ان لوگوں کو؟ اگر قوم کے ادارے قومی معاملات میں اپنا, قومی مسئلے میں اپنا رول نہیں ادا کریں گے, تو پھر کون آ کے کرے گا؟ مجھے بتاؤ. کس ملک کے وسیع تر مفاد میں ادا کریں؟ کون سا ملک کا جہاں نہیں ہوتا؟ کیا امریکہ میں پینٹاگون نہیں ہے, سی آئی اے نہیں ہے؟ تابع ہے اوباما. کس کے اوباما کے انڈر سیکریٹری ڈیفنس کے تابع. اوباما چھوڑے, آپ کی پڑھی ہوئی کتابیں باتیں, کئی کام سی آئی اے وہ کرتی ہے, باریکی کے کام کرتی ہے, جس طرح دنیا کی ایجنسیاں کرتی ہیں. موساد کرتی ہے, را کرتی ہے, آئی ایس آئی کرتی ہے, سی آئی اے کرتی ہے. سر میں لیٹ می سے میمو گیٹ کا, اب آپ اگلی کی بھی بات سنیں نا, میمو گیٹ کا فیصلہ پرائم منسٹر جنرل پاشا, جنرل کیانی, پریزیڈنٹ اور حسین حقانی کے درمیان طے ہو چکا تھا. بغیر بتائے لنڈن منصور اجاز سے ملنے چلے گئے. اس کے بعد طے ہوا, وہ اس کے بعد طے ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی سنی بات, تو یہ سب سے بڑی مثال ہے نا کہ جی آپ کے خلاف, یعنی وہ پہلے بتا کے چلے جاتے. یعنی دیکھیں اس ملک میں وہ کہتا ہے میرا فون ہی نہیں تم لے سکتے, جس کا آپ فون اس ملک میں نہیں لے سکتے, اتنی بڑی آئی ایس آئی جس کا آپ بل نہیں لے سکتے. ہاں گم گیا, فون تو آپ منصور اجاز کا نہیں لے پائے, وہ گم گیا ان کا فون. اب آپ ایسے ہی اپنی اندر کی غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں. چلیں اب نیٹو سپلائی بھی کھل گیا, یہ سب ہو گیا اپنی جگہ. آپ کے خیال سے افغانستان کا جو اب اینڈ گیم ہے, کیا چلیں ہم سپلائی تو کھول دیں,
اس کے بعد کچھ ملے گا بھی؟ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اینڈ گیم میں سلوشن کے ہم حصے دار بنیں گے؟ دیکھیں ہمیں سلوشن کے حصے دار بنائے بغیر امریکن کوئی حل نہیں کر سکتے. کر لیں, یہ خوش فہمی تو ہمیں ہمیشہ سے رہے گی. دیکھیں ہم جو مرضی کر لیں, یہ جو مرضی کر لیں, افغانستان ہمارے ساتھ جتنا مرضی خفا ہو جائے, جتنے مرضی تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں, ان دی اینڈ گیم وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے ہیں آج بھی. بہت سارے اور ملک چاہتے ہیں کہ ہمارے نیچے آ جائے. قطر نے بات کی ہے, اور ملکوں نے بات کی ہے, اور ملکوں نے, پڑوسی ملکوں نے بات کی ہے, لیکن ملا عمر نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا رویہ ہمارے بارے میں جو کچھ بھی ہو, لیکن ہم پاکستان اور پاکستان ملا کے عمر نے کہی, کارزائی نے تو نہیں کی نا. کرزئی کی کیا اوقات ہے, کیا اوقات ہے, کیا پدی کا شوربہ, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کرزئی, واٹ از کرزئی؟ کرزئی تو انوالو ہے پاکستان کے ادھر بلوچستان میں اور کئی مسئلوں میں انوالو ہے. وہ تو ایجنٹ ہے, ہی از اے ڈبل ایجنٹ. تو پھر واٹ از؟ دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہم نے ایک چہرہ سجایا. دیکھیں وہ اثر انداز ہے, یعنی اس لیے اثر انداز ہے, ہم نے بھی اس کو جتایا ہے, امریکہ نے بھی اس کو جتایا. کرزئی کی رولنگ جو ہے اس کے محل سے 100 تو بہت دور کی بات ہے, 10 میل کے فاصلے سے بھی زیادہ. تو امریکنز کیا سوچ رہے ہیں جب وہ جائیں گے سب کچھ چھوڑ کے, تو کس طرح کب جائیں گے؟ کس نے کہا جائیں تو گے؟ نہیں جائیں گے آپ یہ میں نہیں مان رہا کہ جس قسم کا وہ بیس بنا رہے ہیں. معذرت سر, ٹائم بھی کم ہوگا. 8.5% ہماری ٹیکس ٹو GDP, غربت کی ہماری ایور انکریزنگ, ہمارے ایجوکیشن لیولز ایور ڈیکریزنگ. یہ ہمیں افغانستان کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھائی. Why is it important? جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس میں کوئی افغانی شامل نہیں تھا. سزا ساری غریب کو اور کمزور کو ملی. دیکھیں نا 9/11 میں ہمیں تو اپنے انڈے سنبھالنے پڑ گئے, ہم تو بالکل اباؤٹ ٹرن لگانا پڑ گیا ہمیں. ہمارے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دیکھیں اگر جو کچھ 9/11 کا واقعہ ہوا, کسی ملک کی پوری اسٹریٹجی اور پورا فائنانس اکٹھا کر لیا جائے, کیا وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ نو. کیا یہ ممکن ہے کہ وہیں سے جہاز ٹرین کر کے وہیں تھے نا شیخ صاحب, جو بھی تھے, اب آپ نام لے سکتے ہیں, میں اینکر نہیں ہوں, دفاع پاکستان. ہاں, میں دفاع پاکستان اور دفاع اسلام بھی ہوں. سو میرے مسائل ڈیفرنٹ ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان جو ہے آج کے حالات میں ان دی اینڈ گیم جو افغان لیڈر ہیں, افغان لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گو ہمیں بڑی قیمت, وہاں بہت سارے گروپنگ ہو چکی ہے, ہمیں قیمت دینی پڑے گی ہمیں. لیکن یہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے ہمارا پاکستان میں, اگر آپ چاہیں کہ کہیں اپنی قانون کو انفورس کروانے کی بات ہو, ابھی تو خیر یہ حکومت ہی نہیں سنتی قانون کی, لیکن آپ اگر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں جیسے اپنا ہی کوئی قانون یا لا قانونیت چل رہی ہے, جس طرح ریٹ آف دا اسٹیٹ ہم لوز کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک اسٹیٹ کی ریٹ اگر اپنے علاقے پہ نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. معیز کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب اپنے یہ حالات ہیں تو دوسروں کی چیزوں پہ مداخلت سے پہلے یا وہاں انٹرسٹ لینے سے پہلے یا وہاں خوف زدہ ہونے سے پہلے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یا تو آپ یہ بولیں کہ وہاں ہم ہینڈل جب چیزیں کریں گے تو یہاں اسٹیبلٹی آئے گی, یا تو آپ یہ بولیں. دیکھیں, اتنی بات کہنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس کی بہت ساری وجہ جو ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہونے والے واقعات ہیں. ہم خود بھی اتنے خراب نہیں جتنے ہمارے پڑوسی ہمیں خراب کرتے ہیں. جب تک وہاں ڈیسٹیبلٹی, پہلے تو دیکھیں نا ہمارا سٹینڈ کیا ہے. ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کو بلایا افغانستان میں, آؤ یہ جہاد ہو رہا ہے. درس نظامی کا 7 سال کا کورس ہم نے 4 سال کا 4.5 سال کا کر دیا, آؤ ہم روس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جب ساری دنیا سے لوگ بلا کے یہاں آ گئے, انہوں نے شادیاں کر لی, ان کے بچے ہو گئے, وہ دنیا کی ہر جگہ سے بندہ یہاں آ گیا, جب جہاد ختم ہو گیا ہم نے ان کو ٹھڈ مار دیے. جیسے اب وہ امریکہ ہمیں مارنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے کہ انف از انف. باوجود اس کے ہمیں یہ کہا گیا کہ پچھلے تجربے کو ہم نہیں دہرائیں گے. اب انڈیا کی گود میں بیٹھ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں, آج انڈیا جو کہ نان الائنڈ تھا, جو کہ گاندھی اور جواہر لال نہرو کی پالیسی سے ہٹ کر امریکہ کی جیب میں چلا گیا, آج وہ ان کی پالیسی میکنگ اور ان کی اکانومی سٹیبلٹی میں اس کا زیادہ رول ہے کمپیریٹیولی پاکستان. وائی؟ کیونکہ ہم نے ان کو بیسز دیے, کیونکہ ہم نے ان کو راستے دیے, کیونکہ ہم نے ان کو, کیونکہ سرمایہ داری ڈبل گیم اگر کسی حد تک کسی نے کھیلی ہے ان دی اینڈ. دیکھیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں یہ ہے اور ایک گلاس ہے, میں سمجھتا ہوں یہ گلاس میرا ہے, کپ اگر ہٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل مجھے گلاس نے کام دینا ہے. اگر پاکستان اور امریکہ کے مفادات بعض مسئلوں پہ ہمارے کپ پہ مسئلے میں ایک ہیں
تو میں نے پاکستان کے مفاد کو واش کرنا ہے اور میں نے اس گلاس کو بچانا ہے کل کے لیے. اسے یہ کہنا کہ ہم نے ڈبل گیم کی ہے تو کرتا ہوں. گلاس کو آپ بچائیں گے تو پھر آگے سے امریکہ سے دوستی تو نہیں ہوگی نا آپ کی؟ دوستی ہمارے نکاح میں نہیں آئی ہوئی. ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں 64 سال سے کہ بھائی ہمیں ڈرو نیوکلیئر بم بھی ہے. نیوکلیئر بم کو چھوڑیں, ڈرو کہ ہم اپنے آپ پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں جس سے تم سب جو ہے ہار جاؤ گے. ہم یہی ہے نا, ہم ڈراتے ہیں دنیا کو. کیا یہی ہے ہماری سیاست؟ ہم نے دیکھیں ہمارا رول ہی یہ رہا ہے. دیکھیں نا دیکھیں نکسن کو ہم نے چین کے ساتھ ملایا. دیکھیں ایوب خان کا چائے بھی ویسے جاتی رہی, دودھ بھی ویسے جاتا رہا, لوگ سمجھے نہیں سوچا ہوا وہ بیجنگ پہنچا ہوا تھا. ہم نے دنیا کے راستے کھولے, ہم نے دنیا کے معاملات کو. ہمارا جغرافیہ اتنا اہم ہے. دیکھیں ہمارے پڑوس میں جو پٹرول پمپ لگے ہوئے ہیں سارے اور جن کی ساری دولت وہاں ہے, وہ آپ کے لیے بڑے ان کے لیے اہم ہے. ہم اس لیے اہم نہیں ہے کہ ہماری اکانومی ڈیزاسٹر ہے. جس دن ایک آنیسٹ ملک آ گیا, ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر بھی اچھے ہیں, سائنسدان اچھے ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں, لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر افریدی جیسے بھی ہیں, ڈاکٹر شکیل افریدی جیسے بھی ہیں. آپ صرف اور صرف جغرافیہ پہ نہیں ملک چلا سکتے. آپ کو اپنے نظام, اپنے انسٹیٹیوشنز, اپنے ادارے, اپنی تعلیم, اپنا ہیلتھ, ضرور یہ سارے یہ چور چلائیں گے نا. دیکھیں نا یہ چور چلائیں گے. شکیل افریدی دیکھیں مجھے یہ بتائیں, جو ایف اے پاس سے جن کی آگے ڈگری کوئی نہیں جاتی, جو بی اے پاس آگے کہتے ہیں کہ شیخ رشید بکواس کرتا ہے, میں تو ایف اے پاس ہوں, وہ کہتا ہے میں میٹرک فیل ہوں اور سربراہ بن جائے او جی ڈی سی کا. یہ آپ کو قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں جو چلا نہیں سکتے. دیکھیں اگر آپ نے یہ کامنر کو یہ نہیں بتایا کہ دے آر ناٹ وٹ دے آر, یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ ڈیلیور, یہ بانج ہیں, تو کامنر کو ابھی تک نہیں پتا چلا. یہ پتہ ہے ان کے پاس حل نہیں ہے. ٹی وی پہ آ کے گھنٹہ آپ یہ انہیں سکھا کے جاتے ہیں, ابھی تک نہیں انہیں پتا چلا. پتہ ان کو سب کچھ لگ رہا ہے لیکن کوئی ایونیو نہیں ہے کچھ کرنے کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ پرووائڈ کریں گے ایونیو؟ جی ہاں ضرور کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. دفاع پاکستان کے پلیٹ فارم پہ؟ نہیں, عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم. اچھا, آخری اوور ٹائم یہ ساری باتیں ایک طرف, ساری غیرت, ساری جنگ, ساری طاقت, ساری نیٹو سپلائی نہیں ریسٹور ہونے دیں گے, ہم ایک ہو جائیں گے, لانگ مارچ کریں گے. سر معیشت پہ نہیں کام ہونا چاہیے؟ کون کرے گا مجھے بتائیں. یہ کون, میری بات سنیں, میں اب مجھے اس معیشت پہ آپ بات کرنے دیں. جتنا 60 سال میں قرضہ تھا اور جتنا 4 سال میں قرضہ ہے, آپ یہ مانیں گے یہ اس کے برابر ہے؟ مانیں نا آپ, مانیں. ٹھیک ہے, آپ یہ مانیں گے کہ آج ہماری بچت جو ہے وہ 1954 سے بھی پیچھے چلی گئی ہے, سرمایہ کاری 1954 سے پیچھے چلی گئی ہے. آپ یہ مانیں گے کہ ہمارا جتنا بجٹ ہے اس میں نیب کے چیئرمین نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, فصیح الدین صاحب کہہ رہے ہیں 5 ارب روپے کی ڈیلی کرپشن ہے. اور پی ٹی آئی وہ کیا ہے جو انٹرنیشنل اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ 8 بلین کتنے ہی میرے پاس, یعنی انہوں نے اینول وائز دی ہے, اس وقت میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوتی ہے, وہ اتنے سارے لوگوں نے ہم سے کہا کہ پیسے کھائیں ہیں تو سب کے پیسے لگا لیں. یعنی یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی. اس ملک میں جب تک دیانتدار قیادت نہیں ہوگی یہ ملک سیدھے رستے پہ نہیں جا سکتا. شیخ رشید احمد صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا تھا شیخ رشید احمد صاحب نے. آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360, facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ ہمارے شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو ٹمارو ود فیصل سبزاری.